السلام علیکم ناظرین، میں محمد طلحہ عباسی ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کا اپنا پروگرام جشن رمضان لے کر۔ دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اعجاز فرخ صاحب، جو کہ آج 12ویں رمضان پہ 12واں بیان پیش کرنے والے ہیں۔ تو آئیے بنا دیر کیے ان کے بیان کی جانب بڑھتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں ان کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ تقریر کا خلاصہ یقیناً آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہوگا۔ احتیاط کا یہ تقاضا ہے کہ وہ احباب جو پہلی مرتبہ یہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ، ان کے خدمت میں بھی ایک تسلسل ایسا آ جائے ان کے ذہن میں بھی کہ پھر آپ ساری چیزوں کو مسلسل کر سکیں۔ گفتگو ساری یہ ہے کہ عالم اسلام کو کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہے کہ ہم کسی قدیم مذہب میں ہیں، کسی اسکا رفتہ شریعت پر کاربند ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر انسان کے لیے اس کا ضابطۂ حیات بھی موجود ہے اور کائنات کا ہر علم بھی موجود ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے زمانہ ترقی کی راہوں میں ہے۔ آج نئی نسل ذرا سا حیرانی کے عالم میں ہے کہ اس کے سامنے اسلام کی کوئی روشن تاریخ یا کوئی ایسا نمونہ عمل موجود نہیں ہے جس کو لے کر وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ بات دراصل ان کی نہیں ہے، کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی تھیں، جس کو شاید ہم نے نظر انداز کر دیا، یا پتہ نہیں ہم کو کیا احساس تھا کہ ہم نے جب بھی تفسیر کی تو تفسیر بالرائے کی، ہمارے اپنے مطالعے کے اعتبار سے، ہمارے اپنے افکار کے اعتبار سے، ہمارے اپنے شعور کے اعتبار سے ہم نے تفسیر کی۔ ہم نے منشاء الہی کو پیش نظر رکھ کے تفسیر کرنے کی نہیں سوچی، اس لیے کہ ایسی تفسیر کے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ انسان حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے تمام گوشوں کو پیش نظر رکھے۔ حیات کے گوشوں میں صرف اتنا ہی ہوا کہ ظاہری حیات جتنی تھی اسی پر سوانح لکھنے والوں نے اپنے سوانحات کو صرف کیا، اپنی پوری طبع کو صرف کیا اور سوانح لکھی، جبکہ یہ ایک ظاہری سوانح تھی جس میں ان کی ولادت، بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر جناب ختیجہ کے تجارتی قافلوں کے ساتھ ان کا جانا، اور پھر ان کا عقد حضرت ختیجہ سے، اور اس کے بعد ان کی ازدواجی زندگی، ہجرت، مدینہ تشریف لانا، مدنی زندگی کے 11 سال، غزوات، بس یہی کچھ سوانح میں بھی ملے گا، یہی کچھ تاریخ میں بھی ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کو تاریخ سے کٹ کر رہنا چاہیے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ تاریخ نے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے صرف وہی واقعات نہیں ہیں، اس کے سوا بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ آج مغرب کی ترقی کو دیکھ کے ہم حیران ہیں اور ہماری نئی نسل مغرب کی تقلید میں ہے، لیکن ایک بات جو ناقابل فراموش ہے اور جس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، یہ آج سے نہیں، عرصہ دراز ہی سے ہمارا پورا معاشرہ، ہمارے اسکالرس مغرب سے متاثر رہے ہیں۔ یہ تاثر کبھی نصرانیوں سے ہمارے پاس آیا، کبھی یہودیوں سے ہمارے پاس آیا۔ اس تاثر کے نتیجے میں جب کبھی ہم نے اپنی تاریخ لکھی، جب کبھی ہم نے سرکار رسالت کی سوانح عمری لکھی، تو اس خوف سے کہ اگر ہم یہ لکھیں تو نہیں معلوم مستشرقین اس کو کیا کہیں گے، نہیں معلوم اس کو ویسٹرن کنٹریز کے اسکالرس اس کو کس انداز سے لیں گے، ہم نے شاید صرف ظاہر پر اکتفا کرنے کی کوشش کی ہے۔
آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہماری تاریخ میں صرف جنگ و جدل کے جو تذکرے رہ گئے اس میں اسوہ رسول کچھ پیچھے رہ گیا. یہ جنگ و جدل کے تذکرے جہاد کے تذکرے نہیں ہیں، بلکہ جو جنگیں ہوئی ہیں اس کو بھی جہاد کا درجہ دے دیا گیا. مثلاً سرکار رسالت مآب کے بعد، خلافت راشدہ کے دور کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کو جہاد کی صورت دے دی گئی. یہ وسعت سلطنت کے لیے تھا، وسعت اسلام کے لیے نہیں تھا. وسعت سلطنت کو وسعت اسلام کہنا، مسلمانوں کی وسعت کو اسلام کی وسعت کہنا، یہ کس حد تک درست ہے یا کس حد تک درست نہیں ہے، اس کا آج ایک منصفانہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے، آج جو میں تقریر میں جس گفتگو کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جس کو میں اپنی اگلی تقریر تک پورا مسلسل بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ عبد حسب ظرف عبد ہے، مخلوق ہے خداوند تعالیٰ کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ذرہ ذرہ علم الہی کا مظہر ہے. ہر ذرے میں علم الہی پوشیدہ ہے، اعلان کر رہا ہے ہر ذرہ کہ اس کی قدرت کاملہ کیا ہے. ہر ذرے کا وجود پہلے علم الہی میں تھا، تب کہیں وہ ذرہ وجود میں آیا. اس ذرے کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس ذرے کے اپنے ایک اجزاء ہیں. جب ان اجزاء کو توڑا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر سے اس کا اپنا ایک نیا آفتاب نکل آیا، جسے نیوکلیئر آج آپ کہہ رہے ہیں. نئی نسل کو حیرانی دراصل یہ ہے کہ آج جب عصری ایجادات اپنا اثر و رسوخ چھوڑ رہے ہیں، جب انسان مریخ پر قدم رکھ رہا ہے، جب مواصلاتی نظام بدل چکے ہیں، آج دنیا ترقی کی راہوں میں ہے، تو اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام ایک پسماندہ مذہب ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. اسلام سب سے زیادہ ترقی یافتہ مذہب ہے. اسلام نے آپ کو آگے بڑھنے سے کبھی روکا نہیں ہے، ترقی سے روکا نہیں ہے، سیر کائنات سے روکا نہیں ہے. آپ کے لیے کھول دیے ہیں ساری فضائیں، مگر صرف اتنا آپ جائیں، اپنا سفر کریں، جہاں تک آپ ترقی کر سکتے ہیں کریں، علم کی روشنی میں آگے بڑھیں. کل کی میری گفتگو بھی یہی تھی کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. لطف کی بات یہ ہے، ظاہری لفظ آپ کے سامنے ہیں، اگر ہم لفظ کے ساتھ معانی کو نہ دیکھیں، خالق لفظ بھی پروردگار ہے، خالق معانی بھی پروردگار ہے، لیکن باطن کو جب تک کہ آپ نہیں دیکھیں گے معمولی جملہ بھی کھل نہیں پائے گا. ارشاد نبوی حکمت سے پر ہے، تعقل سے پر ہے. سرکار رسالت مآب عین عقل ہیں، کمال عقل پہ ہیں. زندگی یہ دنیا بغیر لذت کے نہیں. لذت کی کئی قسمیں ہیں، لذت جسمی و بدنی، لذت نفسی، لذت عقلی، لذت جسمی و بدنی، عقل و شرط کی تکمیل، لذت نفسی، طلب جاہ و اقتدار. تیسری لذت ہے لذت عقلی، یعنی علم و ادراک کی تلاش میں نکلنا اور یہ معلوم کرنا کہ ہمارے ماحول میں موجود ہے یا معدوم ہے یا نہیں. معدوم کا مطلب نہیں، موجود ہے یا نہیں، موجود ہے یا معدوم. موجود حادثہ ہے یا غیر حادثہ، یعنی محسوس کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. حادثہ عاقل ہے یا جاہل، یعنی عقل تو ممیز ہے یا نہیں ہے. عاقل با علم ہے یا جاہل. علم کو شرف ہے، صاحب علم اشرف ہوگا. افسوس کی بات تو یہی ہے کہ جہاں میں اپنی نئی نسل کو متوجہ کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم میں تحدید نہیں ہے. یہ گزشتہ 100-200 برس کی بات ہے، بلکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ گزشتہ 100 برس پہلے جب ہندوستان ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، اس وقت لوگوں نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ انگریزی تعلیم کفر ہے. وہاں تک بھی فتوے پہنچ گئے. حالانکہ اسلام نے کبھی زبان دشمنی کی بات ہی نہیں کی، علم دشمنی کی بات ہی نہیں کی. علم حاصل کرو، علم پر تحدید نہیں عائد کی گئی. حال تک کہ یہ کیفیت تھی کوئی 100 برس پہلے تک کہ سائنسی ترقیوں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں. لیکن یہ لوگ بھول گئے
کہ جس وقت اسلام میں تحقیقات عروج پر تھیں، جب اسلام ہی میں اسکالرز تھے، اس وقت مغرب صرف توہمات میں گھرا ہوا تھا۔ یورپ کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس بھوت، پریت، وہم، اندھیرے، یہ ساری چیزیں یورپ میں تھیں۔ یونان البتہ ترقی کے مدارج میں تھا، وہیں سقراط تھا، افلاطون تھا، ارسطو تھا، یہ لوگ یونان میں تھے۔ لیکن یونان کے غروب ہو جانے کے بعد جب مغرب کی طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو مغرب میں کچھ نہیں ملے گا سوائے توہمات کے۔ انتہا یہ ہے کہ روم میں تو یہ بات تھی۔ میرا خیال ہے کہ میری ینگر جنریشن اس بات کو جانتی ہے کہ سب سے پہلے گلیلیو نے یہ کہا تھا کہ زمین گول ہے اور گردش کرتی ہے۔ اسی نے پہلے یہ کہا تھا کہ سورج گردش نہیں کرتا، زمین گردش کرتی ہے۔ پاپائیت کو یہ بات ناگوار گزری، گلیلیو کو گرفتار کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو یہ جملہ واپس لے لے کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ پاپائیت کا مطلب عیسائیت کا یہ خیال تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج حرکت کرتا ہے۔ گلیلیو نے کہا کہ سورج ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے۔ تو اس پر پاپائیت کو بڑی چوٹ لگی، عیسائیت کو بڑی چوٹ لگی، ان کا نظریہ غلط ثابت ہونے لگا، تو انہوں نے گلیلیو کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے کہا کہ یہ تو اپنا تحقیق واپس لے۔ اس نے کہا کہ میں واپس نہیں لوں گا، تو کہا تجھے سزائے موت دی جائے گی۔ ایک بڑے سے ارینا میں ہزاروں افراد کھڑے ہوئے ہیں گلیلیو کی سزائے موت کا منظر دیکھنے کے لیے کہ اس نے پاپائیت کے خلاف بات کر دی۔ غور سے مجھے سنیے، میں اتنی تفصیل سے آپ کو لے جا نہیں سکوں گا، میری بھی کچھ حدود ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو ناگوار کوئی بات گزرے۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہردم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ آج تو بات یہ ہے کہ ذرا سی بات زبان سے نکلتی نہیں ہے کہ دنیا اس کا کچھ اور مطلب لے لیتی ہے۔ میں اپنی تقریر کو شفاف رکھنا چاہتا ہوں۔ ارینا میں ہزاروں عیسائی کھڑے ہوئے ہیں کہ آج گلیلیو کی موت کا منظر سامنے ہے۔ اس نے پاپائیت کے خلاف بات کی تھی۔ پاپائیت کے خلاف بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انجیل مقدس کے خلاف بات کی۔ انجیل مقدس کے خلاف بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مذہب کے خلاف بات کر دی۔ یہ تماشا دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ گلیلیو کو تھام کر لایا گیا، زنجیر بکف، پابجولاں، اسیر تھام کر لائے۔ اور اس کے بعد پھر پاپائیت نے یہ کہلوا بھیجایا کہ اگر اب بھی گلیلیو یہ کہہ دے کہ زمین ساکت ہے اور زمین ساکت ہے اور سورج سفر کر رہا ہے تو اس کو معاف کیا جائے گا۔ تو گلیلیو نے خاموشی اختیار کی۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ کیا اس کی کوئی آخری خواہش ہے مرنے سے پہلے؟ گلیلیو نے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ، میں لکھ دوں گا اپنی آخری خواہش۔ جب کاغذ قلم اس کو پیش کیا گیا تو گلیلیو نے یہ لکھا کہ گلیلیو کے معذرت خواہی سے زمین کی گردش نہیں رکتی۔ بہرنحال گلیلیو کو اس وقت انتباہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ گلیلیو نے معذرت خواہی کر لی۔ ہوتا یہی ہے کہ دنیا کے خوف سے انسان کبھی کبھی معذرت خواہی کر لیتا ہے، لیکن اس سے حقیقتیں نہیں بدلتی۔ گلیلیو نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ سورج ساکن ہے اور زمین حرکت کر رہی ہے، لیکن قرآن نے تو آپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ سورج اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ ایک اپنی سمت مقرر میں سفر کر رہا ہے۔ قرآن نے تو سورج کو بھی متحرک قرار دیا۔ چنانچہ آج اسٹیفن ہاکنگ نے جب اپنے نظریات پیش کیے تو اس نے خود بھی یہ کہا کہ سورج ساکن نہیں ہے، سورج بھی حرکت کر رہا ہے، اپنی پوری گیلیکسی کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کب قرآن نازل ہوا، کب یہ باتیں آپ کی نگاہ میں آئیں،
کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھا، کیسے آپ کی زندگی میں اس کو شامل ہو جانا چاہیے تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب مغرب کہتا ہے ہم تب یقین کرتے ہیں، جب قرآن کہتا ہے ہم صرف تلاوت کر کے رہ جاتے ہیں، اس کے حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے. اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ یہ ہے. یہاں میں اپنی دوسری تقریر کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں ایک مقدمہ قائم ہو جائے. قرآن عین علم ہے، یہ بات میں اپنی گزشتہ تقریروں سے مسلسل کہتا ہوا آ رہا ہوں. میری ساری توجہ اسی بات پر ہے کہ علم قرآن واضح ہو جائے. قرآن میری غالباً پہلی تقریر ہی یا دوسری تقریر ہے جس میں نے یہ عرض کیا تھا، قرآن لوح محفوظ سے چلا، جبرائیل امین لے کے آئے، اور قلب سرکار رسالت پر قرآن نازل ہوا. قلب رسالت سے چلا، زبان رسالت پر آیا، دہن رسالت میں زبان لسان نبوت پر آیا، وہاں سے سماعت انسان پر آیا، وہاں سے یہ انسان تک پہنچا. وسعت علم کا پہلا ذریعہ قلم بھی تھا، سماعت بھی تھی. یہی تھا. جب علم آیا، قلب نبی پر آیا، تو قرآن مظروف ہے. آیا قلب نبی پر تو قلب نبی ظرف ہے. میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں، یہ الفاظ ذرا چونکہ علم الکلام کے ہیں اور تھوڑا سا ثقیل ہوتے ہیں، کہ اگر آپ پانی کسی برتن میں ڈالیں تو برتن ظرف ہے، پانی مظروف ہے. جس برتن میں ڈالا جائے گا وہ پانی کو سمو لے گا اپنے آپ میں. اسی طرح سے قرآن جب قلب سرکار رسالت پر آیا تو قلب رسالت ظرف ہے، قرآن مظروف ہے. جب قرآن پورے کا پورا قلب نبوت پر آیا اور وہاں سے حسب ارشاد یا حسب مشیت قرآن سرکار رسالت کی زبان سے ادا ہوتا چلا، تو اس میں سب کچھ موجود ہے. تو سرکار رسالت کا قلب عین علم ہوا، جیسے علم الہی سے وہ علم منتقل ہوا سرکار رسالت پر. اسی لیے سرکار رسالت نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علم سے علم کے حصول کی ایک راہ کھل گئی. ہونا یہی چاہیے کہ اب اس منزل پر کسی نے سرکار رسالت سے آ کر یہ پوچھا. دیکھیے کل کی گزشتہ تقریر میں بھی میں نے بار بار آپ کو کنز العمال ہی سے احادیث سنائی تھی. میں کسی مخصوص آئیڈیالوجی کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک ایسی تقریر چاہتا ہوں کہ جہاں عالم اسلام سنے، عالم اسلام سمجھے، نئی نسل تک کی بات آشکار ہو جائے اور ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. کسی نے صحابی رسول سے پوچھا کہ سرکار کے اخلاق کیسے تھے سرکار کے گزر جانے کے بعد، اسوہ سرکار، اخلاق سرکار کیسے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جیسا قرآن تھا ویسے سرکار کے اخلاق تھے. یہ جواب ہے تو مختصر، اس میں بلاغت بھی بڑی ہے، گہرائی بھی بہت ہے، عمیق بھی ہے، اور اس میں سب کچھ سمیٹ دیا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتا تو وہ سرکار سے اخلاق کیوں پوچھتا؟ یہی سوال پھر چند سال بعد باب مدینۃ العلم سے بھی کیا گیا، خطیب منبر سلونی سے بھی کیا گیا یہ سوال کہ سرکار کے کتنے فضائل ہیں اور کیسے اخلاق ہیں، اور ان کو کن کن چیزوں سے پروردگار نے نوازا ہے. آپ نے فرمایا تو بتلا اللہ نے نعمتیں کتنی دی ہیں. اس نے کہا یہ میں کیسے گن سکتا ہوں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو میں کس طرح سے گن سکتا ہوں؟ یہ پوری کائنات نعمت ہے، ہر وجود نعمت ہے. یہ ہوا نعمت ہے ورنہ میں سانس نہ لے سکوں، یہ پانی نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے. تو آپ نے فرمایا یہ متاع قلیل ہے، یہ بہت کم ہے. دنیا ایک متاع قلیل ہے، یہ حضور سے کہہ دیا گیا کہ یہ متاع قلیل ہے.
سرکار کو تو جو نعمتیں عطا ہوئی تھیں وہ اس سے بہت زیادہ تھیں، اور تو قرآن کو جانتا کیا ہے، قرآن کو سمجھتا کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن ہے تو صحیح، لیکن جب کھل جائے تو کائنات ہو جاتی. کہا بالکل صحیح کہا، قرآن پھیل جائے تو کائنات ہے، سمٹ جائے تو ایک نقطہ ہے. بات فہم کی ہے. اس لیے کہ ذات رسالت، ہم مزاج قرآن ہیں، ہم نفس قرآن ہیں، اور قرآن کا حال یہ ہے کہ یہ وہ نور ہے جس کو دنیا کبھی بجھا نہ سکی. آج کیا نہیں کوششیں ہو رہی ہیں، کون سی کوشش نہیں ہو رہی ہے اسلام کو فنا کرنے کی. ساری دنیا مصروف ہے اس بات میں کہ اسلام کو برباد کر دیا جائے، لیکن ان کوششوں کے باوجود یہودی ببلوگرافرس ہیں عربی کے ببلوگرافرس مسلمان نہیں ہیں، عربی کے ببلوگرافرس یہودی ہیں، ان کی بھی زبان عربی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا میں عصر جدیدہ کے کئی ہتھیار ایسے ایجاد کر دیے جہاں انسانیت کو فنا کر دیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن میں تحریف نہیں کر سکے، کیونکہ قرآن معجزہ ہے اور معجزے کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اپنی نگاہ سے. آج اگر صرف قرآن ہی کو یہ سمجھ کے دیکھ لیا جائے اور اس کی پوری کیفیت کو مجسم سرکار رسالت کے کردار میں دیکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ انسانیت کے لیے پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہے گا کہ جس پر وہ عمل نہ کر سکے. لیکن مشکل یہ آ پڑی ہے کہ علم کا ورثہ علم ہی ہو. اگر اسلام کا ورثہ آئے تو کسی ایسے عالم اسلام کے پاس آئے، کسی ایسے عالم کے پاس یہ ورثہ آئے جس عالم نے یہ کہا ہو کہ سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جس کے پاس تمام علم منتقل ہوا. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو کافی ہے میرے لیے اللہ گواہی کے لیے، یا پھر وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. اب چلتے چلتے ہم ایک ایسے دور میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہر شخص اپنے آپ کو وارث اسلام کہہ رہا ہے. یہ وراثت مبارک ہو، لیکن اگر مزاج قرآن اور مزاج رسالت اور مزاج فقہ سے میل کھاتی ہے تو مبارک ہے. اگر کسی مسئلے کا حل سیرت رسول سے اور قرآن سے دیا جاتا ہے تو صحیح ہے، لیکن آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اپنے اقتباس سے دیتے ہیں، تو یہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک صحیح نہیں ہے، یہ بات کہی نہیں جا سکتی. اس لیے کہ آج اسی کا فائدہ، اسی اختلاف کا فائدہ، اسی بکھراؤ کا فائدہ دنیا نے لیا، اسی بکھراؤ کا فائدہ حکومتوں نے حاصل کیا، اسی بکھراؤ کا فائدہ دین دشمنوں نے حاصل کیا، اسی بکھراؤ کا فائدہ ان کو پہنچا جو اسلام دشمن عناصر تھے. ایک طرف سے ایک عالم ایک بات کہہ رہا ہے تو دوسرا عالم اس کی بالکل ضد میں بات کہہ رہا ہے. قرآن کے مفہوم میں مفادات حاصلہ نہیں ہے، قرآن میں مفادات حاصلہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قرآن میں مصلحت کوشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن میں صرف حقیقت ہی حقیقت ہے، حق ہی حق ہے، یا وہاں حق ملے گا یا ذات رسالت کے پاس ملے گا، یا پھر ان لوگوں کے پاس ملے گا جنہوں نے حق پرستی کے لیے اپنی زندگیاں دے دی، جنہوں نے حق پرستی میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، جنہوں نے حق پرستی کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانیں دے دی. وہاں تک کہ ہے ہم آہستہ آہستہ یہ دیکھتے چلیں گے. اگلی تقریروں میں آپ کے ساتھ 28 رمضان تک انشاءاللہ ہوں عند الحیات، لیکن ہم یہ دیکھتے ہوئے چلیں گے کہ ایک طرف قرآن چلا آ رہا ہے، ایک طرف سیرت مبارک چلی آ رہی ہے. کوئی عمل نبی کا ایسا نہیں ہے جو مشیت کے خلاف ہو، ان کی مرضی کا ہو، نہیں، کوئی نہیں. جب تک کہ مکے میں رہے اس وقت تک، جب ہجرت ہوئی ہجرت مشیت، مدینہ آئے مدینہ مشیت، تب یہ ساری زندگی کے کوشش کریں گے ہم کہ ایک ایک نقش کو ابھار سکیں، ایک ایک نقش کو دیکھ سکیں. لیکن یہ بات پیش نظر رہے آج کی حد تک کہ میں اپنی تقریر کے آخری حصے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اسی کنز العمال سے، جس کا میں مسلسل 2 دن سے حوالے پہ حوالہ دے رہا ہوں، ایک یہ ارشاد بھی سرکار رسالت کا. دیکھیے کنز العمال
عالم اسلام کی بہت قدیم کتاب ہے اور پورے فرقے اس سے متفق ہیں. کوئی ایک فرقہ متفق ہے اور دوسرا فرقہ اتفاق نہیں کرتا. ایسا نہیں. احادیث کی کتاب ہے. 256 ہجری میں بخاری شریف ختم ہوئی, 261 ہجری میں مسلم ختم ہوئی, 405 ہجری محمد ابن عبداللہ حاکم نیشاپوری کا سن رحلت ہے, مستدرک حاکم تمام ہوئی. کنز العمال اس کے ساتھ ہی پیوستہ چلے لیے متقی کی کتاب ہے. یعنی یہ کتابیں وہ ہیں کہ جس میں احادیث کا پورا ذخیرہ ہے. ان ذخیرے ہی سے عالم اسلام کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اس ذخیرے ہی سے مستدرک تک مسلسل بحث کی ہے. بخاری شریف کا عالم یہ ہے کہ 7 لاکھ احادیث میں سے احادیث کو چھانٹتے 7,000 احادیث کو چن لیا محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس کے بعد مقررات کو نکالنے کے بعد بخاری میں 2,602 احادیث ہیں. تو کتنا اہتمام کیا احادیث کا. اسی طریقے سے مسلم, صحیح مسلم میں یہی کیفیت ہے. انہوں نے بھی 7 لاکھ سے زیادہ احادیث میں سے چھانٹتے مقررات کو نکال کے 4,000 احادیث انہوں نے منتخب کی. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ مستدرک نے انہی احادیث کو لے کر یہ لکھا کہ اگر یہ راوی آپ کے پاس مستند تھا تو اسی راوی نے یہ روایت بھی کی ہے, آپ نے اس روایت کو کیوں نہیں قبول کیا. یہ بحث مستدرک کے پاس ہے. مستدرک 405 ہجری. اس کے بعد کنز العمال. کنز العمال سے میں آج آپ کو پھر ایک ارشاد کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار رسالت نے کہا کہ میری ایک ایک صفت ایک ایک نبی کو دی گئی تھی. یعنی میری ایک صفت کنتو نبیًا و آدم بین الماء والتین, کنتو مال آدم فی الجنہ, کنتو مال نوح فی الفلک, کنتو مال ابراہیم فی النار. اور اس کے بعد میں اسماعیل میں آیا, اور اس کے بعد پاک صلبوں سے طاہر رحموں میں آیا, اور پھر جناب عبداللہ سے میں جب اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو میری ماں کی آنکھوں میں ایک ایسا نور آیا. کنز العمال. ماہرین حدیث گواہ رہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے. میری والدہ کی آنکھوں میں ایک ایسا نور آیا جب میں بطن مادر میں تھا کہ وہ مشرق و مغرب تک دیکھ سک رہی تھی. ادھر مشرق تک دیکھ رہی تھی کائنات کو, ادھر مغرب تک دیکھ رہی تھی کائنات کو. اور میری ماں نے دیکھا کہ مشرق و مغرب میرے زیر نگی ہیں. سوانح عمری لکھنے والوں نے اگر اس انداز سے سرکار رسالت کی سوانح عمری لکھی ہوتی تو آج منزلت کچھ اور ہوتی. پھر فلپ کے ہٹی کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ بحیثیت نبی سرکار رسالت کی زندگی ناکام گزری, لیکن انہوں نے اس کو شاہی سے بدل دیا اور وہ شاہی میں کامیاب رہے. وہ شاہی نہیں ہے. جہاں نبوت ہے وہاں صرف نبوت ہے. کسی نے نبوت کو نہیں پہچانا چونکہ ان کی نگاہوں میں شاہی ہے, اقتدار شاہی ہے, شوکت شاہی ہے, تخت شاہی ہے, اقتدار شاہی ہے. حاجب ہیں, 10 بستہ وزراء کھڑے ہوئے ہیں, مصاحبین کھڑے ہوئے ہیں حکم بجا لانے کے لیے, محل سرائے ہیں. تو ان کی نظر میں شاہی کی اہمیت ہے کیونکہ وہ خود شاہی کے پروردہ ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے. آپ دیکھتے رہیے مجھے. کل کی تقریر میں اس سے آگے آپ کو لے چلوں گا. اس وقت تک کہ مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کی صحیح مشکور کرے, آپ کی عبادتیں قبول ہوں. شکریہ. خدا حافظ. تو دوستوں, آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ اعجاز فرخ صاحب کا بیان. آج 12ویں روزے کے موقع پہ انہوں نے 12واں بیان پیش کیا. امید کرتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو بہت کچھ سکھائے گا, بہت کچھ سمجھائے گا اور زندگی کی حقیقت سے روبرو کرائے گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے وہ سوال آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.